ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تنقید کے تعلق سے جو ہمارے پوائنٹس باقی رہ گئے تھے اس کے تعلق سے پڑھیں گے، اور آج ہمارا UGC نیٹ کا یہ 7واں یونٹ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے تنقید کے تعلق سے، تنقید کے کیا معنی ہیں؟ تنقید لفظ نقد سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرکھ۔ تنقید کے معنی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا، پہچان کرنا۔ تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے یہ، تنقید نگار کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تنقید نگار کو مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا کس کا کام ہے؟ فن پاروں کی قدر و قیمت کا تعین کرنا تنقید کا کام ہے۔ اگلا سوال ہے تنقید کے ابتدائی نقوش کس میں ملتے ہیں؟ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ آگے ایک سوال یہ ہے، دنیا میں جو بہتر باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ تنقید کی یہ تعریف کس نے کی ہے کہ دنیا میں جو بہتر باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ تو یہ تعریف تنقید کی میتھیو آرنولڈ نے کی ہے۔ میتھیو آرنولڈ نے تنقید کی یہ تعریف کی ہے۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جو کس نے کہا ہے؟ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جو تینیسن نے کہا ہے۔ تینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جو کہا ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس کا یہ قول ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو؟ یہ بائرن کا قول ہے۔ بائرن نے یہ کہا کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو۔ اگلا سوال ہے، تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ تنقید کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ والٹر پیٹر کا یہ کہنا ہے، والٹر پیٹر کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے قرار دیا؟ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے قرار دیا ہے۔ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے قرار دیا ہے۔ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش کس نے قرار دیا؟ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش کس نے قرار دیا ہے؟ مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا ہے۔ کس نے کہا کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ یہ خیال کس کا ہے کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کا خیال ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اردو شعراء کے کچھ اہم تذکرے۔ آئیے اردو شعراء کے کچھ اہم تذکرہ نگاروں کو اور کچھ اہم تذکرہ اور ان کے تذکرہ نگاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اوپر سوال میں پڑھ لیا کہ اردو تنقید کے ابتدائی جو نمونے ملتے ہیں وہ تذکروں میں ملتے ہیں۔ تو تذکروں کے تعلق سے یہ نکات الشعراء، یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے جو 1751-52 میں میر تقی میر نے لکھا ہے۔ اس تذکرے میں میر نے سب سے پہلے امیر خسرو کا ذکر کیا ہے۔ نکات الشعراء یہ فارسی میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ نکات الشعراء کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو تذکرہ ہے۔ میر تقی میر کی لکھا ہوا یہ تذکرہ ہے نکات الشعراء، لیکن یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔
فارسی زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے، جو میر تقی میر نے 1751-52 میں لکھا ہے۔ اور ایک سوال پھر سے یہ بھی بنتا ہے کہ اس تذکرے میں میر تقی میر نے سب سے پہلے کس شاعر کا ذکر کیا ہے؟ اس تذکرے میں میر نے سب سے پہلے امیر خسرو کا ذکر کیا ہے۔ تذکرہ نکات الشعراء میں میر نے سب سے پہلے امیر خسرو کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تذکرہ سورش، تذکرہ عشقی۔ یہ دونوں تذکرے کلیم الدین احمد کے ہیں۔ تذکرہ سورش اور تذکرہ عشقی، یہ دونوں تذکرے کلیم الدین احمد کے ہیں۔ گلستان بے خزاں، یہ میر قطب الدین باطن کا لکھا ہوا تذکرہ ہے۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی، یہ تینوں تذکرے غلام حمدانی مصحفی کی لکھی ہوئی ہے۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی، یہ تینوں تذکرے مصحفی کے ہیں۔ اس کے بعد گلشن بے خار، یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا لکھا ہوا تذکرہ ہے، گلشن بے خار۔ گلشن ہند، یہ گلشن ہند تذکرہ، یہ تذکرہ گلزار ابراہیم جس کے مصنف علی ابراہیم خان خلیل تھے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو مرزا علی لطف نے لکھا ہے گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ گلشن ہند، یہ گلزار ابراہیم جو تذکرہ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ گلشن ہند کو کس نے لکھا ہے؟ مرزا علی لطف نے لکھا ہے، اور گلشن ہند کو مرزا علی لطف نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا ہے، اور یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ 1801 میں یہ تذکرہ لکھا گیا، یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ پہلا تذکرہ سب سے جو میر تقی میر کا ہے، نکات الشعراء، وہ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے، لیکن فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، اور وہ لکھا گیا ہے 1751-52 میں۔ لیکن اردو زبان میں جو سب سے پہلا تذکرہ لکھا گیا ہے وہ مرزا علی لطف کا گلشن ہند ہے۔ یہ 1801 میں لکھا گیا ہے، اردو زبان میں پہلا تذکرہ، اور گلشن ہند کو مرزا علی لطف نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا ہے، اور گلشن ہند یہ تذکرہ گلزار ابراہیم جس کے مصنف علی ابراہیم خان خلیل ہیں اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے پھر طبقات شعرائے ہند، یہ مولوی کریم الدین احمد کا لکھا ہوا تذکرہ ہے، طبقات شعرائے ہند۔ اس کے بعد پھر آگے ہے گلشن گفتار، یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے۔ گلشن گفتار یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے، اس کو لکھنے والے ہیں حمید خان حمید، یہ لکھنے والے خواجہ حمید خان حمید ہیں۔ گلشن گفتار پہلا دکنی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہے تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے، تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا و اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست و بلند کا معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ تنقید کے تعلق سے تنقید کی یہ تعریف کس نے کی؟ تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے، تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا و اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست و بلند کا معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید کی یہ تعریف کرنے والے آل احمد سرور ہیں۔ آل احمد سرور نے تنقید کی یہ تعریف کی ہے۔ اس کے بعد کچھ سوال اور ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے یہ کہ متنی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ متنی تنقید کے مصنف کا نام خلیق انجم ہے۔ متنی تنقید کے مصنف خلیق انجم ہیں۔ اردو تنقید کا ارتقاء، اس کے بعد غزل اور مطالعہ غزل، یہ دو کتابیں ہیں، اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور مطالعہ غزل، یہ دونوں کتابیں۔ ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ ان دونوں کتابوں کے مصنف عبادت بریلوی ہیں۔ عبادت بریلوی کا لکھا ہوا یہ دونوں ان کی یہ دونوں کتابیں ہیں، اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور مطالعہ غزل، عبادت بریلوی کی لکھی ہوئی دونوں کتابیں ہیں۔ کاویہ النکار سوتر کے مصنف کون ہیں؟ کاویہ النکار سوتر کے مصنف کا نام وامن ہے۔ وامن کاویہ النکار سوتر کے مصنف ہیں۔ تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات کس کی کتاب ہے؟ یہ دونوں کتابیں تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات، یہ دونوں کتابیں محمود شیرانی کی لکھی ہوئی ہیں۔
تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات محمود شیرانی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر ہم تحقیق کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ تحقیق کے تعلق سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، تحقیق کس زبان کا لفظ ہے؟ پہلا سوال ہے تحقیق کے تعلق سے، اس میں ہم پڑھیں گے تحقیق اور اردو کے اہم محققین کے تعلق سے۔ تو پہلا سوال تحقیق کے تعلق سے، تحقیق کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ حقائق کو دریافت کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ حقائق کو دریافت کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام تحقیق ہے۔ کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف کس نے کی ہے کہ کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام تحقیق ہے۔ قاضی عبدالودود نے تحقیق کی یہ تعریف کی ہے۔ تحقیق دراصل تلاش اور جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف کس نے کی کہ تحقیق دراصل تلاش اور جستجو کے ذریعہ حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف جمیل جالبی نے کی ہے۔ کس کے مطابق پہلے تحقیق ہے پھر تنقید ہے؟ کس کا یہ ماننا ہے، کس کا یہ خیال ہے کہ پہلے تحقیق ہے پھر اس کے بعد تنقید آتا ہے؟ یہ آرنولڈ کا ماننا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے تحقیق ہے پھر تنقید ہے۔ قاضی عبدالودود نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ قاضی عبدالودود نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قاضی عبدالودود نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 4 حصے یہ ہیں: پہلا، موضوع کا انتخاب، اس کے بعد مواد کی فراہمی، پیرایہ اظہار اور پھر اخلاقیات۔ ان 4 حصوں میں تحقیق کے لازمی اجزاء کو قاضی عبدالودود نے تقسیم کیا ہے۔ تحریف، بیاض اور تعلیقات کا تعلق کس سے ہے؟ اگلا سوال ہے یہ، تحریف، بیاض اور تعلیقات کا تعلق تحقیق سے ہے۔ تحریف، بیاض اور تعلیقات کا تعلق تحقیق سے ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش کب ہوئی؟ محی الدین قادری زور 1905 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور 1962 میں سری نگر، کشمیر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوئی، 1962 میں سری نگر، کشمیر میں ان کا انتقال ہوا اور حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ان کا محی الدین قادری زور کا انتقال ہوا تھا سری نگر، کشمیر میں۔ زور کی کتاب ہندوستانی لسانیات کتنے حصوں میں ہے؟ محی الدین قادری زور کی لکھی ہوئی کتاب ہندوستانی لسانیات 2 حصوں میں منقسم ہے۔ محی الدین قادری زور کی تصنیف کردہ ہندوستانی لسانیات 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ روح تنقید اور روح غالب، یہ کس کی تصنیف ہے؟ روح تنقید اور روح غالب، تو یہ دونوں کتابیں محی الدین قادری زور کی لکھی ہوئی ہیں، روح تنقید اور روح غالب۔ تحقیق کا معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ تحقیق کا معلم ثانی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے، اور کس نے کہا ہے؟ رشید حسن خان نے کہا ہے۔ رشید حسن خان نے قاضی عبدالودود کو تحقیق کا معلم ثانی کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، قاضی عبدالودود کی پیدائش کب ہوئی؟ قاضی عبدالودود 1896 عیسوی بہار میں پیدا ہوئے اور 1984 میں بہار میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ پیدائش ہوئی ہے 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔
عیارستان اور عشتر سوزن کے مصنف کون ہیں؟ عیارستان اور عشتر سوزن کے مصنف، ان دونوں کتابوں کے مصنف قاضی عبدالودود ہیں۔ صحت متن، کچھ غالب کے بارے میں، تعین زمانہ، یہ تین مضمون ہیں۔ صحت متن، کچھ غالب کے بارے میں اور تعین زمانہ، یہ کس کے مضامین ہیں؟ یہ قاضی عبدالودود کے مضامین ہیں۔ صحت متن، کچھ غالب کے بارے میں اور تعین زمانہ قاضی عبدالودود کے لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ جہان غالب، معاصر غالب، غالب بحیثیت محقق، اردو ادب میں ادبی تحقیق کے بارے میں ان کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ جہان غالب، معاصر غالب، غالب بحیثیت محقق، اردو ادب میں ادبی تحقیق کے بارے میں، ان چاروں کتابوں کے لکھنے والے قاضی عبدالودود ہیں۔ آگے اگلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کی پیدائش و وفات کہاں ہوئی؟ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 میں میرٹھ میں ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 میں میرٹھ میں ہوئی تھی اور مولوی عبدالحق 1961 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 1961 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب کس نے دیا؟ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب کس نے دیا؟ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو، لیکن مولوی عبدالحق کو یہ بابائے اردو کا خطاب دیا کس نے ہے؟ جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے ان کو بابائے اردو کا خطاب دیا ہے، 1935 میں دیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب 1935 میں دیا تھا۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے دیا تھا۔ سر سید احمد خاں، حالات اور افکار، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ سر سید احمد خاں، حالات و افکار، اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ چند ہم عصر، اردو کا المیہ، مرحوم دلی کالج کے مصنف کون ہیں؟ مولوی عبدالحق۔ چند ہم عصر، اردو کا المیہ، مرحوم دلی کالج، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام مولوی عبدالحق ہے۔ اگلا سوال اس کے بعد یہ ہے، امتیاز علی خاں عرشی کس لائبریری کے ناظم مقرر ہوئے؟ امتیاز علی خاں عرشی کس لائبریری؟ تو رامپور رضا لائبریری کے ناظم مقرر کیے گئے۔ امتیاز علی خاں عرشی رامپور میں قائم رضا لائبریری کے ناظم 1933 میں مقرر ہوئے تھے۔ امتیاز علی خاں عرشی رضا لائبریری کے ناظم 1933 میں مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، امتیاز علی عرشی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ امتیاز علی عرشی کی پیدائش 1904 میں رامپور میں ہوئی تھی اور 1981 میں رامپور میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ امتیاز علی عرشی 1981 میں رامپور میں ان کا انتقال ہوا تھا اور پیدائش 1904 میں رامپور میں ہی ہوئی تھی۔ دیوان غالب کو تاریخی اعتبار سے مرتب کر کے 3 حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ امتیاز علی عرشی نے دیوان غالب کو تاریخی اعتبار سے مرتب کر کے 3 حصوں میں امتیاز علی خاں عرشی نے تقسیم کیا تھا، اور یہ جس کو امتیاز علی خاں عرشی نے مرتب کیا تھا یہ 1958 میں شائع ہوا تھا۔ دیوان غالب کا نسخہ عرشی، اس کو اس نام سے جانا جاتا ہے، دیوان غالب کا نسخہ عرشی، جس کو امتیاز علی خاں عرشی نے مرتب کیا تھا، 1958 میں شائع ہوا۔ یہ اہم سوال ہے کہ دیوان غالب کا نسخہ عرشی کب شائع ہوا؟ 1958 میں شائع ہوا۔ انتخاب غالب، مکاتیب غالب، تاریخ اکبری، سلک گوہر کے مصنف کون ہیں؟ انتخاب غالب، مکاتیب غالب، تاریخ اکبری، سلک گوہر، ان چاروں کتابوں کے مصنف کا نام امتیاز علی خاں عرشی ہے۔ اگلا سوال ہے، رشید حسن خان کی پیدائش کب ہوئی؟ رشید حسن خان 1925 میں شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے اور سن 2006 میں شاہجہاں پور میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ رشید حسن خان 1925 میں شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے اور سن 2006 میں شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یہ کس کا خیال ہے کہ تدوین دراصل
تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یہ رشید حسن خان کا خیال ہے۔ اگلا سوال ہے ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ۔ یہ کتاب ہے ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ انشاء غالب اردو املا، انشاء اور تلفظ کے مصنف کون ہیں؟ انشاء غالب اردو املا، انشاء اور تلفظ، ان تینوں کتابوں کے مصنف رشید حسن خان ہیں۔ جعفر زٹلی کی کلیات کی تدوین کا کام کس نے کیا؟ جعفر زٹلی کی کلیات کی تدوین کا کام رشید حسن خان نے کیا ہے۔ جعفر زٹلی کی کلیات کی تدوین کا کام رشید حسن خان نے کیا ہے۔ زبان اور قواعد، تدوین، تحقیق، روایت کے مصنف کون ہیں؟ زبان اور قواعد یہ کتاب اور دوسری کتاب تدوین، تحقیق، روایت، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ زبان اور قواعد، تدوین، تحقیق، روایت کے مصنف رشید حسن خان ہیں۔ رشید حسن خان کو خدائے تدوین کس نے کہا ہے؟ رشید حسن خان کو خدائے تدوین کہا جاتا تھا۔ رشید حسن خان کو خدائے تدوین کس نے کہا؟ گیان چند جین نے، ڈاکٹر گیان چند جین نے رشید حسن خان کو خدائے تدوین کہا ہے۔ گیان چند جین کا انتقال کہاں ہوا؟ ڈاکٹر گیان چند جین کا انتقال 1923 میں بجنور میں ہوا تھا، اور سن 1923 میں بجنور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر گیان چند جین 1923 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال سن 2007 عیسوی میں کیلیفورنیا میں ہوا تھا۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ گیان چند جین کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ گیان چند جین کا انتقال کیلیفورنیا میں ہوا تھا سن 2007 میں۔ 2007 میں کیلیفورنیا میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1923 میں بجنور میں۔ گیان چند جین کا تخلص کیا تھا؟ گیان چند جین کا تخلص غافل تھا۔ یہ بھی اہم سوال ہے، اس طریقے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس ادیب کا تخلص غافل تھا؟ تو ڈاکٹر گیان چند جین کا تخلص غافل تھا۔ گیان چند جین کو پدم شری اعزاز کب ملا؟ ڈاکٹر گیان چند جین کو 2002 عیسوی میں پدم شری اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتاب ہے قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر گیان چند جین ہے۔ گیان چند جین کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تحقیق کا فن، عام لسانیات، تفسیر غالب، تحریریں، تجزیے اور ذکر و فکر کے مصنف کون ہیں؟ تحقیق کا فن، عام لسانیات، تفسیر غالب، تحریریں، تجزیے اور ذکر و فکر، ان 6 کتابوں کے مصنف کا نام ڈاکٹر گیان چند جین ہے۔ یہ 6 کتابیں ڈاکٹر گیان چند جین کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگلا سوال ہے جمیل جالبی کی پیدائش کب ہوئی؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کی پیدائش 1929 میں علی گڑھ میں ہوئی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی پیدائش 1929 کو علی گڑھ میں ہوئی، اور ان کا انتقال سن 2019 کو کراچی میں ہوا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا انتقال سن 2019 میں کراچی میں ہوا۔ ان کی پیدائش ہوئی علی گڑھ میں، ان کا انتقال ہوا کراچی میں۔ ادب، کلچر اور مسائل، نئی تنقید اور تنقید و تجربہ کے مصنف کون ہیں؟ ادب، کلچر اور مسائل، نئی تنقید، تنقید اور تجربہ، یہ 3 کتابیں ہیں۔ ادب، کلچر اور مسائل، نئی تنقید، تنقید، تجربہ کے مصنف، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام ڈاکٹر جمیل جالبی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں۔ اگلا سوال ہے قومی زبان، یکجہتی، نفاذ اور مسائل، یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ قومی زبان، یکجہتی، نفاذ اور مسائل، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر جمیل جالبی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا لکھا ہوا یہ ہے قومی زبان، یکجہتی، نفاذ اور مسائل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے معاصر ادب، ادبی تحقیق کس کی کتاب ہے؟ یہ 2 کتابیں ہیں، معاصر ادب اور ادبی تحقیق، یہ دونوں کتابیں ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی لکھی ہوئی یہ دونوں کتابیں ہیں، معاصر ادب اور
ادبی تحقیق۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ادب میری مستقل رائے ہے کہ جمیل جالبی حالی سے لے کر آج تک کے تمام اردو تنقید نگاروں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا؟ کس کا یہ خیال ہے کہ اب میری مستقل رائے ہے کہ جمیل جالبی حالی سے لے کر آج تک کے تمام اردو کے تنقید نگاروں میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ تو یہ قول ہے ڈاکٹر احسن فاروقی کا۔ احسن فاروقی کا یہ کہنا ہے کہ اب میری مستقل رائے ہے کہ جمیل جالبی حالی سے لے کر آج تک کے تمام اردو تنقید نگاروں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ڈاکٹر احسن فاروقی کا یہ ماننا ہے۔ تو یونٹ 7 ہمارا تحقیق و تنقید کے تعلق سے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں ہم یونٹ 8 کے تعلق سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔